السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ النساء۔ نساء کی معنی ہے عورت، بیٹی، بہو، لیڈیز، وومن، گرل، یعنی مونس میں آتا ہے النساء عورت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کو عزت بخشی ہے کہ عورت کے نام سے ایک سورت ہے، حالانکہ کسی مرد، یوسف سورت ہے، ہود سورت ہے، نبیوں کے نام میں سورت ہیں جیسے مریم سورت ہے، لیکن خاص عورتوں کے جس میں خاص احکام بتائے گئے، یہ عورت کے لیے اعزاز ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو کوئی مقام عزت نہیں تھی، ان کو زندہ دفن بھی کیا جاتا تھا، ان کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ بیٹے کو بڑی خوشخبری اور مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی۔ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں عزت دی، چاہے وہ ماں کا روپ ہو، ماں کے قدموں تلے جنت بنائی، بہن کا روپ ہو، بہن کے روپ میں بھی بہت بڑی عزت ہے، بیٹی، بہو، ماں، تو یہ سارے جو رشتے ہیں یہ بڑے عزت اور قابل رحم کے رشتے ہیں، اور ہر نبی ولی بھی ماں کے کوکھ سے ہی جنم لیا ہے، تو یہ بھی ماں کو اعزاز ہے کہ ولیوں کی ماں ہے، نبیوں کی ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب سے زیادہ اور محبت پیار بی بی فاطمہ کو دیتے، جب آتی تو کھڑے ہو کر استقبال کرتے، اور وراثت میں بھی عورت کو بہت کچھ ملتا ہے، باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، بھائی کی طرف سے۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے اسلام نے وراثت میں تو حصہ رکھا ہے، لیکن حق مہر بھی ضروری ہے، جو عورت کا حق ہے، اس کے بغیر شادی ہی نہیں ہو سکتی۔ کتنا اعزاز ہے عورت کو، اور خالق اللہ ہے، لیکن دنیا میں ماں کے ذریعے ہر کوئی جنم لیتا ہے، یہ اعزاز بھی ماں کو ہے۔ ربوبیت کا درجہ ملا ہے، یعنی رب مالک خالق ہے، لیکن پیدا کرنے والی، جنم دینے والی ماں ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ ہر روپ میں اپنا تقدس برقرار رکھے، پردے کا، اخلاق کا، ہر روپ میں عورت کو بھی چاہیے کہ اپنا تقدس برقرار رکھے جو اسلام نے اس کو دیا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 6 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا إلیہم أموالهم
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بارک اللہ فی۔ ہم 10 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 6 سے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى۔ اب اس میں یہ بھی حقوق کی بات ہے، آزماتے رہو یتیموں کو، یعنی جو ماں باپ اولاد چھوڑ جائیں اور وہ مال ملکیت بھی چھوڑ جائیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، آزماتے رہو یتیموں کو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر پاؤ تم ان میں، مِنْهُمْ رُشْدًا، ان میں سمجھ بوجھ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو دے دو انہیں مال ان کے، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ انہیں، إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ تم کھاؤ انہیں اسراف کرتے اور جلدی کرتے ہو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی وہ بڑے ہو جائیں گے
تو اپنا مال چھین کے اپنا حصہ ضرور لیں گے، اس ڈر سے تم جلدی جلدی ان کا مال ختم نہیں کرو۔ آزماتے رہو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، صرف نکاح ہی نہیں، رشد بھی ہو، یعنی سمجھ بوجھ بھی ہو، ان کا مال ان کے سپرد کر کے بری ذمہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خود مالدار ہو تو یتیم کے مال کی حفاظت کرتے رہو، اس میں سے نہ لو اگر تمہیں ضرورت ہے۔ یہ آگے آیت آ رہی ہے تو یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد فرمانے کا مطلب یہ کہ جب تک یتیم اپنی سمجھ بوجھ میں نہ آ جائے، تو یہ بھی یتیم کے مال کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یہ صحیح عمر اور صحیح ہاتھ میں دینا چاہیے۔ برا وقت آنے سے پہلے خرچ کرتے رہو لیکن ضائع نہیں کرو اگر ضرورت ہے۔ ومن کان غنیًا، اور جو کوئی ہو غنی، فلیستعفف، چاہیے کہ وہ بچے، یعنی جو خود مالدار ہے تو یتیم کے پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، اسے بچے۔ ومن کان فقیراً، جو کوئی ہو محتاج، اگر غریب ہے اس کے پاس یتیم پل رہا ہے اور یتیم جو ہے مالدار ہے تو اس میں سے کھا سکتا ہے۔ من کان فقیراً فلیاکل بالمعروف، بس چاہیے کہ وہ کھائے بھلے طریقے سے، لٹائے نہیں، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم دے دو، اِلَيْهِمْ انہیں، اموالہم مال ان کے، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو ان پر، یعنی جو ان کا حق ہے، جو اس کے ماں باپ چھوڑ گئے ہیں تو وہ مال ان کو جب دیتے وقت گواہ بنا لو کہ تمہارے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ خوب حساب لینے والا ہے۔ بھلے تم چھپا کے کھاؤ لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ تو سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ یقیناً جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر سے کہ میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں، تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے، تم دو آدمیوں پر امیر نہ بننا اور کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست نہ بننا۔ یہ نازک مسئلہ ہے، اللہ ان سے وقفہ باللہ حسیبہ، اللہ حساب لے گا۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے۔ اب یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے۔ مما ترک الوالدان، چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قرابت دار، یعنی والد مال چھوڑ جاتا ہے تو اس میں حصہ ہے اس کے حساب سے۔ اگر کوئی بیٹا وفات پا جاتا ہے تو اس کی وراثت سے بھی ماں باپ کو حصہ ملے گا۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب مما، ایک حصہ ہے اس میں سے جو ترک الوالدان، چھوڑ جائیں والدین، والاقربون، اور قرابت دار، مما قل، اس میں سے جو قلیل ہو، منہ، اس مال میں سے، او کثر، یا زیادہ ہو، نصیباً مفروضا، حصہ ہے فرض کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو والدین وفا پا جاتے ہیں یا پہلے بیٹے وفا پا جاتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ اس کے، اسلام سے قبل یہ ظلم بھی روا کیا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں نہیں حصہ دیا جاتا تھا، اور صرف بڑا جو لڑکا ہوتا تھا، جس کا روب زیادہ ہوتا تھا، وہ سارا مال چھین جتا کھاتا تھا اور سب کو دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جیسا کہ 3 آیت کے بعد یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، اس کا اگر عورت کو اللہ نے بیٹی کو آدھا دیا ہے تو ظلم نہیں ہے، کیونکہ اس کو حق مہر بھی ملے گا اپنے میاں سے۔ اور عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے، اس لیے عورت کو والدین کی طرف سے آدھا حصہ ملے گا، اس پر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب جو بیٹا ہے اس پر معاش کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی بچوں کی۔ اسلام کا یہ قانون میراث عدل و انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔
کیونکہ عورت کو اسلام نے معاشی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے، اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، کیونکہ وہ عادل ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس صورت کو اسی لیے عدل اور رحمہ کہا گیا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر موجود ہوں قسمت تقسیم کے وقت، یعنی یہ جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اولو القربیٰ قرابت دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو تم دو انہیں، منہ اس مال میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان سے بات بھلی۔ میت کے وارث ہیں اگر موجود ہوں تو یتیم، مسکین، غریب، ضرورت مند پہلے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، کون زیادہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، کس کی بیٹی ہے، تم وراثت میں ان مال میں حصہ دو تقسیم کے وقت، بھلے مرنے والے نے وصیت نہ کی ہو، ان سے نرمی سے بات کرو، یعنی دو طرح کا احسان، مال بھی دو اور ان سے نرمی سے بات بھی کرو۔ یہاں قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہمارے ہاں ایسا کہاں ہوتا ہے، جو وفات پا جاتا ہے، بھلے لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیداد ہو، بھلے پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں بھلے غریب ہوں، کوئی کسی کو پائی نہیں دیتا، سارے بیٹے بیٹیاں لے جاتے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں، یعنی اوپر یہ بات بتا کے وراثت کے بارے میں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا وہ جو اگر چھوڑ جائیں، مِنْ خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے سے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا خافوا کمزور، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ والدین چھوٹی عمر میں چلے جاتے ہیں، وہ بڑے پیسے والے مالدار ہوتے ہیں، چھوٹے بچے چھوڑ جاتے ہیں، وہ بچے چھوٹے کمزور ہیں، خافوا علیہم وہ خوف کھائیں ان پر، فلیتقوا اللہ بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا قولا سدیدا چاہیے کہ وہ کہیں بات درست۔ اوپر بھی یہی بات آئی ہے، یعنی اسلام نے اخلاق اور نرمی کو اہمیت دی ہے، یعنی دونوں چلے جائیں تو بچوں کو دادا دادی، نانا نانی ہیں، پہلے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسی صورت میں بچوں کو پیار اور محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ بہت دفعہ مائیں چلی جاتی ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس معاملے میں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور غلط وصیت بھی نہ کریں، جیسا کہ حکم ہے کہ اس طرح اگر قرض ہے تو پہلے وہ ان جو وفات پا گیا ہے اگر ان پہ قرض ہے تو پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر اس کے کفن دفن پہ جو خرچہ ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اس کے وراثت میں سے جو سوئی دھاگا بھی ہے نا، جو بھی ہے وہ بھی حساب میں لانا ہے۔ جن کو وصیت کی جاتی ہے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے مخاطب عام لوگ ہیں کہ وہ یتیموں اور دیگر چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں قطعی نظر انداز نہ کریں۔ حقوق بنی آدم میں اور وصیت میں ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ تو اسی طرح اسلام ہمیں سارا حقوق بتاتے، ان الذین یاکلون اور فوراً یہ آیت آئی ہے اوپر مال کا بتا کے، بے شک وہ جو کھاتے ہیں مال، اموال الیتامی مال یتیموں کے، ظلم کرتے ہوئے، یعنی جو تیری آپ کی زیر کفالت بچے ہیں ان کے ماں باپ وفات پا گئے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ مثلا اگر مرنے والے کے بچے چھوٹے ہیں، نہ سمجھیں،
اب ان کو پتہ نہیں باپ نے کیا چھوڑا ہے، ناک یتیموں کا مال کھانا، پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، عن قریب وہ جلیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت نازک مسائل ہیں، قرآن ہمیں اس میں بار بار بتا رہا ہے تمہیں انصاف چاہیے، آگ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے ہاں پائی کا حساب دینا ہوگا۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔